آپ پانی پی رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیجیے، کیوں کہ ابا کو پلاتا ہوں، شاید اس بدبخت کا نصیب جا گیا ہے۔ تو آپ نے پانی چھوڑ دیا، وہ لے کر گیا، کہا ابا یہ پی لو، تو کیا ہے کہ میرے نبی کا جوسا ہے، وہ پی لے شاید پھر ایمان مل جائے۔ وہ کہنے لگا اس سے اچھا تو تم ماں کا پیشاب لے آتا، میں وہ پی لیتا، میں یہ نہیں پیوں گا۔ اگر ہمارا نبی ڈنڈا چلاتا تو ابھی تو حکومت قائم ہو چکی ہے، حکومت قائم ہو چکی ہے، تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ اسلام پہ کیوں نہیں آ رہے کہ دل اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آئے یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں اس بدبخت کی گردہ اڑاتا ہوں۔ ہم کہیں نہیں، تیرا باپ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیرا باپ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حضرت اما عائشہ کے تہمت لگا دی بدکاری کی اس ظالم بدبخت نے، اور اتنا پریشان کیا سارا مدینہ لرز اٹھا، کانپ اٹھا، ایک مہینہ نہ کسی کو دن میں چین نہ رات میں۔ آخر اللہ نے قرآن کو اتارا، ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم۔ اللہ نے اما عائشہ کی پاک دامنی کو آسمانوں سے اتارا، اس کے باوجود بھی آپ نے عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کروایا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، جو منافقوں سے ایسا شفیق تھا وہ امت کے لیے کیسا شفیق ہوگا۔ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ ہیں، کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ تو ہم نے کہا یا اللہ اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ یا اللہ تو عائشہ کے اگلے گناہ معاف کر، پچھلے گناہ معاف کر، خفیہ گناہ معاف کر، ظاہری گناہ معاف کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوشی سے زمین پر لیٹ گئی اور ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگی، ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ صاحب نے کہا بڑی خوش ہو رہی ہو، بڑی خوش ہو رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی دعا آپ نے میرے لیے کر دی، میں کیوں نہ خوش ہوں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ تیرے تو کہنے پہ تیرے لیے دعا کی، اپنی امت کے لیے یہ دعا میں روز کرتا ہوں، روز کرتا ہوں، روز کرتا ہوں۔ تو آؤ بھائی پنجابی پنے سے نکلیں، بلوچی پنے سے نکلیں، سندھی پنے سے نکلیں، پشتون پنے سے نکلیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہم پشتون ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ بلوچ ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بروہی ہیں، نہ مکرانی ہیں، نہ گلگتی ہیں، نہ بلتستانی ہیں، نہ ہزاروی ہیں، نہ ایرانی ہیں، نہ ترکمانی ہیں، نہ ترکستانی ہیں، نہ ہم عربی ہیں، نہ ہم عجمی ہیں۔ آؤ بھائی آج ہم محمدی بننے کا عہد کر لیں۔ یہ پاکستان پولیس میں سندھی بھی، بلوچی بھی، بروہی بھی اور پنجابی بھی، سب کی وردی ایک۔ اسلام آباد پولیس میں سارے طبقے، ہزارے کا بھی موجود اور اسلام آباد کا بھی موجود، مری کا بھی موجود، ناران کاغان کا بھی موجود، سب کی وردی ایک۔ پنجاب پولیس میں سب قبیلوں کے لوگ موجود، سب کی وردی ایک۔ پاکستان کی فوج میں سندھی بھی موجود، بروہی بھی، بلوچی بھی، پٹھان بھی، پنجابی بھی، بلتی بھی، گلگتی بھی، ہزارے بھی، سارے موجود، سب کی وردی ایک، سب کی وردی ایک، سب کی پہچان ختم، کیونکہ ایک باعزت پہچان مل چکی ہے، افواج پاکستان بڑا باعزت لقب ہے، لہذا ہماری وردی ختم، ہمارا لباس ختم، ہماری ترتیب ختم، فوج پاکستان کی ترتیب۔ اب فوج پاکستان کیا ہے؟ مچھر کا پر ہے، ساتوں زمین آسمان کیا ہے؟ مچھر کا پر ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی پہ تو اللہ پیار کرتا ہے، ارے اللہ اس کے ناز اٹھاتا ہے، اللہ پیار بڑی نظروں سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے گول کو پسند کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے، وقین ہی اللہ اس کے وجود کو پسند کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ اس کے اخلاق کو پسند کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق، مہربان اور پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، قربان ہونے والا، درد اٹھانے والا، فدا ہونے والا، غم اٹھانے والا، صدمے سہنے والا، امت کے لیے تڑپنے والا، مچلنے والا، درد رکھنے والا، غم رکھنے والا، کسر رکھنے والا، تیس رکھنے والا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ میں تمہیں دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو کہا کلًا وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی تیرے سب صحابہ جنتی، بات ختم۔ اور ابھی آل رسول کو بتا دیا سارے جنتی، ازواج رسول ازواجہ امہاتہم
اے میرے نبی تیری بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، ساری امت کی مائیں ہیں. آج تک کسی کو یہ عزت نہ ملی جو ازواج مطہرات کو ملی. ام زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں سے پڑھ کے زمین پہ اتارا. دنیا کی واحد خاتون جس کا نکاح اللہ نے آسمان پہ کیا. نہ قبول، نہ ایجاب، نہ گواہ، نہ کوئی دستخط، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی مہر مقرر ہوا، سیدھا آسمان سے اترا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تو بیویاں جنتی، اولاد جنتی، صحابہ جنتی، سارے جنتی. اور جو 10 پیارے دوست ہیں تو ہم نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، اور علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعید بن زید جنتی. 10 کے 10 کو آپ نے ایک مجلس میں کہا یہ سارے جنتی. بدر والوں کو آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کریں ان کے لیے جنت واجب. صلح حدیبیہ میں جنہوں نے ہاتھ پر بیعت کی 1400 1450 1500 کی تعداد تک، تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے تو کہنا ہی تھا، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. اچھا اب صحابہ جنتی، اولاد جنت کی وارث، جنت کے سردار، صحابہ جنت کے مالک. ابو بکر کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھل رہا ہے ہمارے نبی کے بعد. بلال آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ کے آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں جا رہا ہے. ابو ذر کو جنت خود بلاتی، یا اللہ مجھے ابو ذر دے دے، یا اللہ مجھے سلمان دے دے، یا اللہ مجھے علی دے دے، یا اللہ مجھے مقداد دے دے. مختلف روایات ہیں. تو اب اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ مدینہ ہے، رات کی تنہائیاں ہیں اور آپ کے آنسو ہیں اور سینہ دکھ رہا ہے اور دل سہل رہا ہے اور یہ سارا گریبان سر ہو چکا ہے آنسوں سے، داڑھی کر ہو چکی ہے. سجدے میں سر رکھ کے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اما عائشہ کہنے لگی میرا دل دھڑکا کہ آپ فوت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. اور سجدوں میں سر رکھ کے اتنا روئے جیسے بچہ بلکتا ہے، جیسے وہ ہچکیاں لیتا ہے، جیسے وہ تڑپتا ہے، جیسے وہ ہائے ہائے کرتا ہے. کئی بچوں کو دیکھو جب وہ تو رو کے تھک جاتا ہے پھر وہ ہچکیوں پہ آتا ہے. اس طرح تمہارا نبی ہچکیاں لیتا رہا ہے، صحابہ کے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، تمہارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، آنے والوں کے لیے. میرے آپ کے ظلموں کو دیکھ رہا تھا، آپ نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب میری امت کی عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور نوجوان بدماش ہو جائیں گے. کیف انتم استغى نساؤکم وفسق شبانکم. وہ کیا دن ہوگا جب عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور نوجوان آوارہ ہو جائیں گے. ان کے لیے روئے اور رو رہے ہیں کہ یا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی. نہ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی. یا اللہ میری امت کو معاف کر دے. یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے. اور ہچکی لگ گئی، وجود لرزنے لگا. تو جبریل آئے کانپتے بھاگتے، یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے دربار میں. کہہ رہے ہیں میرے محبوب نہ رو. کیوں روتا ہے؟ کہ جبریل امت کا غم رلاتا ہے. جبریل واپس گئے، پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرمائے سنرضیک فی امتک. اچھا نہ رو، میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا. جب یہ آئے گئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. راضی تو میرے آپ کے نبی نے کہا تھا نا میں اس وقت راضی ہوں گا جب اللہ میری ساری. تو کیوں اسی کے سینے پہ وار کرنا چاہتے ہیں ہم؟ اسی کو زخمی کرنا ہے، اسی کو اپنے تیروں کا نشانہ بنانا ہے. یہی ایک سینہ رہ گیا ہے وار کرنے کے لیے، یہی دل رہ گیا ہے تیروں سے چھلنی کرنے کے لیے. جو رویا تو تمہارے لیے، چڑھتا تو تمہارے لیے، بے قرار ہوا تو تمہارے لیے، بے کل ہوا تو تمہارے لیے، پیٹ پہ پتھر بندھے تو ہمارے لیے، تاٹ لگے کپڑے پہنے تو ہمارے لیے، چمڑے کے پیبند اس میں لگائے تو ہمارے لیے، بھوک سہی تو ہمارے لیے. اور عرب کے پہاڑ سونا چاندی بن کے پیش کیے جا رہے تھے. ہم کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا. کون سی میری ساری امت مالدار ہوگی جو میں پیسوں قبول کروں؟ نہیں. آؤ بھائیو اس نبی کے در پہ جھک جائیں، اس کی وردی کو پہن لو.
اور یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ محمدی کا حلیہ ہے، مسلمان کا یہ حلیہ ہے۔ تو ہم حلیہ تو بنائیں، بھائی اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی خیر ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جاؤ اسلام آباد کی پولیس والوں سے کہو کل ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کے آ جاؤ، کیونکہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر لباس جیسا مرضی ہو۔ وہ کہے گا میں غریب ہوں، کیوں میرا کورٹ مارشل کرواتے ہو، کیوں مجھے سولی پہ لٹکاتے ہو، میرے اوپر غداری کا کیس ہو جائے گا۔ اچھا تو کیا میرے نبی کوئی مجھے سیرت صورت نہیں دے کر گیا، کچھ نہیں دے کر گیا؟ ان کا جی باہر کا کام پیدا جب اندر ٹھیک نہ ہو، اور بھائیو چلو نقل تو کر لو، وہ نقل تو کر لو، نہیں اندر بن رہا، جو بن رہا ہے وہ تو بنا لو۔ میں تو کیا خیال ہے میرا اندر بن گیا ہے؟ ارے اگر اللہ ستار نہ ہوتا میں اس منبر پہ نہ ہوتا، وہ ستار ہے، اور تم ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھے ہوتے، کوئی کسی کا سامنا نہ کر پاتا۔ اور ہم وردی تو پہن لیں، وردی میں تو آ جائیں، نہ بن سکا اندر نہ بن سکا، تو یہ حکومت پاکستان جب تک وردی میں لوگ تنخواہ نہیں دیتی، کیا سارے کام کرتے ہیں؟ سارے دفتر والے کام کرتے ہیں، سارے پولیس والے کام کرتے ہیں، کوئی کام تو نہیں کرتے، پھر بھی حکومت اتنی رحم دل ہے کہ وردی پہننے والوں کو تنخواہ دیتی ہے۔ میرا اللہ اس حکومت سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ اگر میں اس وردی میں مر گیا میں کہہ تو سکوں گا نہیں اللہ میں نے تو اپنے اندر کو بنا نہ بن سکا، جو بن گیا ہے کسی پہ مہربانی کر دے۔ 33 نمبر لینے پر تو حکومت پاکستان پاس کر دے۔ اتنے ظلم کرنے والے بھی اتنے رحم دل ہیں کہ 33 نمبر لینے پر 67 نمبر کی خطا معاف کر دیتے ہیں، صرف 33 نمبر لینے پر پاس کر دیتے ہیں، اپنی رعایا کے لیے اتنے رحم دل ہیں۔ تو کیا میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ سخت ہے؟ سارے جہانوں سے زیادہ کریم، مہربان، رحیم، رحمان، دیان، حنان، منان، اسے کہہ تو سکیں گے یا اللہ یہ تو کر سکتے تھے، اگلا کرنا چاہا ہو نہ پایا، یا اللہ تو اسی پہ ادھر گزر کر دے۔ اور میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کی بخشش کے بہانے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک 50 برابر ہو گئے، اللہ کہے گا 51 کر تو جنت ملے گی، نہیں تو نہیں کر، وہ سارا گھوم بیٹھے گا، چھان مارے گا، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے انکاری، سر پیٹ لے گا، ہائے مر گیا، ہائے کاش میں نے نیکیوں کی قدر کی ہوتی۔ ایک آدمی ملے گا، بھائی کیوں پریشان ہو، کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، نہیں مل رہی، وہ کہے گا مبارک ہو کام تیرا بن گیا، تو کیسے ہے؟ تو میرے پاس ہے یہ سارا دفتر خالی ہے، کچھ نہیں، ظلمتوں سوا کچھ نہیں، ایک ہے بس ایک، جا میں تیرے حق میں دستبردار ہوں، دے دے، اللہ کو کہہ دے میں نے دی، وہ بھاگا آئے گا ترازو کے نیچے، یا اللہ میرا کام بن گیا۔